بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو تم دنیا میں ہی جہنم سے بدتر زندگی گزارتے دیکھو گے۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ بچپن میں تو ہم لڑتے ہیں ماں میری ماں میری، اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ماں تیری۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے وہ میری ماں کی ذات ہے۔ دنیا کی 3 حسین ترین جگہیں خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنا پڑتی ہیں۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی دے دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر کبھی روک کر۔